करारगाह में सुल्तान असीसियस की क़यादत में हर अव्वल दस्ते को अबलीन की तरफ रवाना करते हैं। इधर अबलीन में बोरो बालीन के पास आकर कहता है कि जब बालीन को इस पर यकीन ही नहीं रहा तो फिर इसका अबलीन में कोई काम नहीं। बालीन जवाब देता है कि इसने जो कुछ कहा वो लॉर्ड जूडस के गम में कहा था और वो सब मिलकर सलाहुद्दीन का मुकाबला करेंगे। इसी लम्हे कमांडर खबर लाता है कि सलाहुद्दीन का हर अव्वल दस्ता अबलीन की तरफ रवाना हो चुका है। जैसे ही ये दस्ता किले के करीब पहुंचता है, सिपाही एक खंदक में गिरते चले जाते हैं जहां नुकीले औजार उनके जिस्मों को चीर देते हैं। ऊपर खड़ा बोरो गुस्से को जब्त किए ये सारा मंजर देख रहा होता है। जरा रुकिए, क्योंकि कल हम आगे आने वाली तमाम बची हुई किस्तों का रिव्यू एक साथ अपलोड करने वाले हैं, ताकि आपको कहानी जोड़ने में कोई मुश्किल ना हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा कोई बड़ा टारगेट नहीं, न लाखों की जिद है, बस 1000 सब्सक्राइबर्स। शायद आपका एक क्लिक हमारे हौसले को नई ताकत दे दे। खंदक की खबर मिलते ही सुल्तान गुस्से से कहते हैं कि बोरो को इसके बारे में पहले क्यों खबर न हुई। वो फौरन खंदक का तोड़ ढूंढने का हुक्म देते हैं। शाम के वक्त शमसा एक कपड़े को देखते हुए कहती हैं कि उन्होंने अपनी माँ की दुआ के मुताबिक रहमतुल आलमीन को तो पा लिया, मगर क्या वो एक अच्छी माँ बन पाएंगी? फातिमा जवाब देती हैं, इंशाअल्लाह। अबलीन में बालीन बोरो से कहता है कि वो उसकी हिफाजत में है, लेकिन जरा सी भी गलती पर वो उसे बोल्डन के हवाले करने से पहले खुद सजा देगा। खैमे में सुल्तान अपने साथियों से कहते हैं कि बोरो को जल्द कबूतर खाने पर कब्जा करना होगा ताकि बालीन की अगली चाल के बारे में मालूमात मिल सकें। इधर इबलीन के कबूतर खाने में मार्कोस एक पैगाम रखते हुए एक कागज उठाता है जो सलाहुद्दीन के लिए रखा गया होता है। वो पैगाम लाने वाले शख्स को बेलीन के पास ले जाकर बताता है कि ये शख्स सलाहुद्दीन के लिए काम कर रहा था। एक और सिपाही उसके कमरे से शामी दिनारों की थैली लाकर दिखाता है। इसके बाद बेलीन उस शख्स को जिंदान में डालने का हुक्म देता है और निज़ामे मरासलत के लिए किसी नए शख्स की तलाश का हुक्म देता है। अगले लम्हे जातीन और लॉर्ड गाय वहां आते हैं और कहते हैं कि बोल्डन ने बूरो को पेश करने का हुक्म दिया है। बूरो अली की शहादत के लम्हात याद करते हुए आपे से बाहर हो जाता है। बेलीन दरमियान में आकर कहता है कि वो बूरो को हरगिज हवाले नहीं करेगा। लॉर्ड गाय उसे सख्त तंबीह करता है और वहां से चला जाता है। खैमे में काराकोश खंडक का हल तलाश कर रहा होता है और कारातीगन उसे तंग करता दिखाई देता है। वो स्याही की एक शीशी उलट पलट करके काराकोश के नक्शे पर उंडेल देता है। काराकोश गुस्सा करने के बजाय खुशी से कहता है कि हल मिल गया है। वो सुल्तान को बताता है कि उन्हें बहुत ज्यादा तेल दरकार होगा। जब ये तेल खंदक में डाला जाएगा तो ठंडा होकर एक सख्त तह बन जाएगा जिस पर सिपाही आसानी से गुजर सकेंगे। इबलीन में मारिया बेलीन के पास आकर कहती है कि जूडस और उसके दरमियान एक मुआहिदा था। बेलीन को लॉर्ड गाय के तख्त नशीन होने की हिमायत करनी चाहिए और बूरो पर भरोसा करना मुनासिब नहीं, लेकिन बेलीन उसे खामोश करा देता है। एक सराय में लॉर्ड गाय जातीन से कहता है कि बूरो को किले से बाहर ही से उठाना होगा। सायरा अपने सिपाहियों के साथ उस कबूतरबाज को गिरफ्तार कर लेती है जिसे बालीन ने बुलवाया होता है और उसकी जगह अपने एक सिपाही को आबलीन भेज देती है। करारगाह में कारातेगन तेल के साथ पहुंचता है। काराकोश बताता है कि इलियास बहुत बड़ी मिकदार में तेल ला रहा है, जिसके बाद उसे ड्रमों में डालकर आबलीन ले जाने की तैयारी की जाएगी। आबलीन में बालीन कबूतरबाज से कहता है कि किसी भी काम में महारत के साथ साथ वफादारी भी बेहद जरूरी होती है। इसी लम्हे कमांडर अबर लाता है कि सलाहुद्दीन किले की तरफ बड़ी मिकदार में तेल रवाना करने वाले हैं। बालीन हुक्म देता है कि उसकी भरपूर मुजाहिमत की जाए और बोरों को जल्दी में जाता देखकर गौर से देखने लगता है। कुद्स में मारिया विलियम्स और सलाह से कहती है कि बालीन की ताकत बढ़ाने के लिए उसे इन दोनों की जरूरत है। अबलीन में बोरो कबूतर के साथ एक खत बांधकर उसे खैमे की तरफ उड़ा देता है। शाम के वक्त शमसा सुल्तान के लिए खत लिख रही होती हैं कि वो उन्हें याद कर रही हैं और एक मुलाकात के लिए तशरीफ लाएं। वो अस्फहानी से कहती हैं कि ये पैगाम जल्द सुल्तान तक पहुंचा दिया जाए। करारगाह में बोरो की तरफ से आया हुआ खत पढ़कर सुल्तान हुक्म देते हैं कि असल तेल का काफिला रवाना किया जाए और बालीन को गलत काफिले के पीछे लगा दिया जाए। कुछ देर बाद वही कबूतर वापस आता है। बोरो खबर पड़ता है कि तेल की हिफाजत के मुकम्मल इंतजामात कर लिए गए हैं। वो खत जला देता है और जाकर बालीन के साथ शामिल हो जाता है। कैरक में किले का कमांडर अबलीन की सूरत हाल के बारे में बताता है, जिस पर वो कहती है कि सलाहुद्दीन ने अपने भाई पर भी रहम नहीं किया।
پانی لے جاتے ہوئے اتجیز کہتا ہے کہ ڈرم بہت بھاری ہیں۔ کاراتیگن ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ البیس اور وہ اسی پانی سے نہا چکے ہیں۔ گوگ بورو کو متنبع کرتا ہے کہ مقصد پر توجہ رکھے، انہیں بالین کو زندہ یا مردہ ہر صورت پکڑنا ہے۔ اصل تیل سلطان کی نگرانی میں خیمے سے روانہ ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ بالین اور اس کے ساتھی پانی کے چھکڑوں کے گرد گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ ادھر لارڈ گائے اور اس کے ساتھی بھی بورو کو پکڑنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بورو اور سائرہ دشمن سپاہیوں کو گراتے جاتے ہیں اور بالین چھکڑے کو آگ لگانے کے لیے آگے بڑھتا ہی ہے کہ دوسری طرف سے لارڈ گائے اور اس کے ساتھی سامنے آ جاتے ہیں۔ سلطان کے سپاہی یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بورو ایک بار پھر علی کے انتقام میں قابو کھو بیٹھتا ہے، لیکن بالین اسے روک لیتا ہے اور سائرہ بھی سمجھاتی ہے کہ وہ اپنے مقصد سے نہ ہٹے۔ بالین بورو کو ساتھ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ قدس میں سبیلا بیلڈون سے کہتی ہے کہ بالین کبھی اس سے غداری نہیں کر سکتا۔ بیلڈون جواب دیتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے گا۔ اسی لمحے جاتان اور لارڈ گائے کو خالی ہاتھ آتا دیکھ کر بیلڈون غصے میں کہتا ہے کہ بالین بادشاہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے۔ ولیم، سلا اور ماریا بالین کے حق میں بات کرتے ہیں، لیکن بیلڈون فیصلہ سناتا ہے کہ اب سے ابلین کا دفاع لارڈ گائے کے ذمے ہوگا۔ قرارگاہ میں سلطان الیاس سے کہتے ہیں کہ تیل کے چھکڑے کو ابلین پہنچانے کی ذمہ داری اسی کی ہے۔ ادھر ابلین میں بالین بورو پر برہم ہوتا ہے کہ وہ ابلن کے مفاد کو چھوڑ کر انتقام کی راہ پر چل پڑا ہے۔ اسی لمحے خبر آتی ہے کہ سلطان خام تیل استعمال کر کے قلعے میں داخل ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ خیمے میں سلطان کے ساتھی اطلاع دیتے ہیں کہ بورو خطرے میں ہے اور صلیبی اس کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اسی وقت الیاس آ کر بتاتا ہے کہ خام تیل سے سرنگوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ قدس میں ماریا ولیم سے کہتی ہے کہ وہ لارڈ گائے کے سپاہیوں یعنی ٹیمپلرز اور قدس کی فوج کے درمیان اختلاف پیدا کرے تاکہ لارڈ گائے کو ابلین کی طرف جانے سے روکا جا سکے۔ ایبلین میں رات کے وقت بورو محافظوں کے لیے زہر آلود کھانا لاتا ہے اور انہیں کھلا دیتا ہے۔ تب بیلین اسے بتاتا ہے کہ اس کی مدد کے لیے ایک بہت بڑی فوج خود ہی روانہ ہو چکی ہے۔ یہ سن کر بورو پریشان ہو جاتا ہے اور بیلین کے جانے کے بعد صاحبہ سے کہتا ہے کہ یہ خبر فوراً سلطان تک پہنچائی جائے۔ السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 90 نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہراول دستے کے جو امیر ایستیز ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ یہ دستہ تمہاری نگرانی میں ہم لوگ ایبیلین کی طرف روانہ کر رہے ہیں اور اس دستے کی سربراہی تم کرو گے۔ اور اسی کے ساتھ سلطان ایستیز کو کہتے ہیں کہ راستے میں جو بھی کفار آئیں ان پر تم نے حلہ بول دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم یہ قلعہ فتح کر کے رہیں گے۔ سلطان ایستیس کو یہ ہدایات دے کر تمام سپاہیوں کے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایبیلین کے باہر سلطان کے سپاہی جوش میں ہوتے ہیں۔ ایستیس تمام سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آج کفر اور اسلام کے درمیان جنگ ہونے والی ہے۔ آج کافر دیکھ لیں گے کہ اسلام کے مجاہد کس طرح ان پر غالب آتے ہیں اور کفار آج ہماری طاقت کا اندازہ لگا لیں گے۔ آج جب یہ قلعہ ان کے سروں پر ہم گرا دیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کے پاس اللہ کی غیبی مدد ہے۔ اسی کے ساتھ ایسیس اپنے سپاہیوں کا خون گرماتے ہوئے اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی ایسیس کے سپاہی جنگل سے نکل کر ایبیلین کی فصیلوں پر حملہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑتے ہیں تو انہیں کیا پتا تھا کہ آگے آخر کیا ہونے والا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے سپاہی جیسے ہی آگے کی طرف دوڑتے ہیں تو بیچ ہی میں ان کے لیے ایبیلین کے قوت بالین کی طرف سے ایک جال بچھایا گیا ہوتا ہے
اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی زنگی سپاہی اس جال میں پھنس کر زخمی ہو جاتے ہیں اور کافی زیادہ سپاہیوں کو گہری چوٹیں آتی ہیں۔ وہاں سپاہی کا جاسوس ایبیلین کی وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی جو کہ ایبیلین میں جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں بورو، وہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ آخر مجھے اس ٹریپ کے بارے میں کیوں پتا نہیں تھا۔ یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایبیلین کے قوت نے یہ پھندا بورو سے چھپ کر لگایا تھا۔ اس نے کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ ایبیلین کے چاروں اطراف سرنگ کھدی ہوئی ہیں اور ان سرنگوں کے اندر جان لیوا ہتھیار چھپائے گئے ہیں، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی زنگی سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بورو کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ایکسیز اور باقی تمام وہاں پر جو سرداران کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ آخر یہ کیسا ہمارے لیے جال انہوں نے بچھا رکھا ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی قرار گاہ کا منظر دیکھتے ہیں جہاں پر زخمی سپاہیوں کو لایا جا رہا ہوتا ہے، سلطان جب اپنے زخمی سپاہیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں پر اپنے کمانڈروں سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ہوا ہے، جس کے جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا کمانڈر ساری صورتحال سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیا اس جال کے بارے میں بورو کو نہیں پتا تھا؟ کیا وہ ہمیں اس بارے میں نہیں بتا سکتا تھا کہ ہمارے لیے صلیبیوں نے جال بچھایا ہوا ہے؟ یہاں پر سلطان زخمیوں کا جلد از جلد علاج کرنے کو کہتے ہیں اور سرنگ کا علاج نکالنے کے لیے وہ کاراکوش کو کہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کا کوئی توڑ نکالے تاکہ زنگی سپاہی اس سرنگ کو پار کرتے ہوئے ایبیلین پر اپنا حملہ بولے۔ خیر ناظرین، ہم قلعے میں دیکھتے ہیں جہاں پر جیتیلون اور لارڈ گائے ایبیلین کے کون بالین سے ملنے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس کے دیوان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بالڈوین کا کہنا ہے، یعنی کہ بادشاہ بالڈوین کا کہنا ہے کہ اسے ہمارے حوالے کیا جائے، یعنی کہ بورو کو تم نے ہمارے حوالے کرنا ہے۔ اس وقت وہاں پر بورو موجود نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی بوری اس دیوان کے اندر داخل ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ لارڈ گائے کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے سپاہی، اپنے بھتیجے علی کی شہادت یاد آنے لگتی ہے، جس طرح بے دردی سے لارڈ گائے نے اس کے بھتیجے کو شہید کیا تھا۔ اور وہ یعنی کہ بورو آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی تلوار کو بے نیام کرتا ہے اور لارڈ گائے سے اپنے بھتیجے کا بدلہ لینے کے لیے جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو بیچ میں بالین آ کر کہتا ہے کہ بورو رک جاؤ، تمہیں بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں تم اس بات سے بالکل بے فکر ہو جاؤ، بالڈوین کو کہہ دو، بالڈوین کو جا کر کہہ دو کہ بورو میری امان میں ہے، اور جب تک بورو میری امان میں ہے تم لوگ بورو کو یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے۔ اسی کے ساتھ بورو یہ جب سنتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور لارڈ گائے بالین کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو فوج ایبیلین کی مدد کے لیے آ رہی ہے اسے ہم تمہارے لیے روک دیں گے ہم اسے۔
اگر تم بورو کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے۔ یہ دھمکی دیتے ہوئے لارڈ گائے جیتلون کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں پر کاراکوش سرنگ کا توڑ نکالنے کے لیے نقشے پر سوچ رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران کاراتیگن اسے بار بار تنگ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ کاراکوش اس سے کہتا ہے کہ مجھے تنگ مت کرو، میں سرنگ کا توڑ نکال رہا ہوں، مجھے بہت سارے کام ہیں۔ لیکن کاراتیگن اس سے کہتا ہے کہ نہیں، پہلے ہم کھانا کھائیں گے، اس کے بعد ہی تم سرنگ کا توڑ نکال لینا۔ اس پر کاراکوش اس سے کہتا ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے کام کرنے دو، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ خیر ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں یہی کچھ تھا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اردو ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس بندہ ناچیز کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔